تعریف تیری آقا سے سنی عثمان غنی عثمان غنی تم شان صحابہ جان نبی عثمان غنی عثمان غنی تم شان صحابہ جان نبی عثمان غنی عثمان غنی دنیا کی سبھی سخیوں سے سخی عثمان غنی عثمان غنی عثمان غنی عثمان غنی جب تجھ کو پکارا بات بنی عثمان غنی عثمان غنی عثمان غنی عثمان غنی تعریف تیری آقا سے سنی عثمان غنی عثمان غنی تم شان صحابہ جان نبی عثمان غنی عثمان غنی تم شان صحابہ جان نبی عثمان غنی عثمان غنی دنیا کی سبھی سخیوں سے سخی عثمان غنی عثمان غنی عثمان غنی عثمان غنی جب تجھ کو پکارا بات بنی عثمان غنی عثمان غنی عثمان غنی عثمان غنی بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علیکہ یا امام الانبیاء والمرسلین۔ معزز و محترم ناظرین کرام، انٹرنیشنل انجمن خدام مصطوفیہ و امیر ملت ٹرسٹ کے پلیٹ فارم سے آپ کا میزبان محمد طاہر بغدادی اپنے پروگرام علم و عمل کے ساتھ آپ کی خدمت میں حاضر ہے۔ آج کا پروگرام امیر المؤمنین والمسلمین داماد رسول خلیفۃ الرسول سیدنا عثمان ابن عفان ذو النورین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی یاد میں خراج عقیدت ہے۔ مختصر سے وقت میں مختلف شخصیات آپ کی خدمت میں عقیدت و محبتوں کے پھول پیش کریں گے۔ آپ اس پروگرام کو خود بھی دیکھیں، چونکہ یہ براہ راست نشر کیا جا رہا ہے، لہٰذا اس کا لنک آپ اپنے دیگر دوست احباب کو ضرور شیئر کریں، اس لیے کہ یہ محبتوں کی بات ہے، یہ نور کی بات ہے، علم کی بات ہے، ادب کی بات ہے، تعلیم و تربیت کی بات ہے۔ جہاں تک یہ پیغام جائے گا، جو اس کو سنے گا، عمل کرے گا، اس کے نیک عمل کرنے میں ہم تمام کا حصہ شامل ہو جائے گا، اور یہ ایک عظیم اجر و ثواب اللہ کی بارگاہ سے ہمیں عطا ہوگا۔ لہٰذا اسے اپنے دوست احباب سے ضرور شیئر فرمائیں۔ اس بابرکت مجلس مبارکہ کا جس کا عنوان ہے عالمی عظمت ذو النورین کانفرنس، عالمی عظمت ذو النورین کانفرنس کا آغاز تلاوت کلام پاک سے کیا جا رہا ہے۔ تلاوت کلام پاک کے لیے گزارش کر رہا ہوں نظامت تربیت منہاج القرآن انٹرنیشنل کے ٹرینر آف اسلامک کورسز حضرت علامہ حافظ قاری محمد عثمان الطرازی صاحب سے صحیفہ انقلاب کی آیات بینات کی تلاوت فرمائیں اور ساتھ ان کا ترجمہ پیش فرمائیں۔ حضرت علامہ قاری محمد عثمان الطرازی صاحب۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، وَلِلَّهِ جُنُودُ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ وَكَانَ اللَّهُ عَزِيزًا حَكِيمًا۔ إِنَّا أَرْسَلْنَاكَ شَاهِدًا وَمُبَشِّرًا وَنَذِيرًا لِتُؤْمِنُوا بِاللَّهِ وَرَسُولِهِ وَتُعَزِّرُوهُ وَتُوَقِّرُوهُ وَتُسَبِّحُوهُ بُكْرَةً وَأَصِيلًا۔
لتؤمنوا بالله ورسوله وتعزروه وتوقروه وتسبحوه بكرة وأصيلا. إن الذين يبايعونك إنما يبايعون الله يد الله فوق أيديهم فمن نكث فإنما ينكث على نفسه إن الذين يبايعونك إنما يبايعون الله يد الله فوق أيديهم فمن نكث فإنما ينكث على نفسه ومن أوفى بما عاهد عليه الله فسيؤتيه أجرا عظيما. إن الذين يبايعونك إنما يبايعون الله يد الله فوق أيديهم فمن نكث فإنما ينكث على نفسه ومن أوفى بما عاهد عليه الله ومن أوفى بما عاهد عليه الله فسيؤتيه أجرا عظيما. صدق الله العلي العظيم وصدق رسوله النبي الكريم الأمين. ان آیات بینات کا ترجمہ سماعت کر لیجئے۔ میں پناہ مانگتا ہوں اللہ تعالیٰ کی شیطان مردود سے۔ اللہ کے نام سے شروع جو نہایت مہربان ہمیشہ رحم فرمانے والا ہے۔ اور آسمانوں اور زمین کے سب لشکر اللہ ہی کے لیے ہیں، اور اللہ بڑا غالب بڑی حکمت والا ہے۔ بے شک ہم نے آپ کو روز قیامت گواہی دینے کے لیے اعمال و احوال امت کا مشاہدہ فرمانے والا اور خوشخبری سنانے والا اور ڈر سنانے والا بنا کر بھیجا ہے، تاکہ اے لوگو تم اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر ایمان لاؤ اور ان کے دین کی مدد کرو
اور ان کی بے حد تعظیم و تکریم کرو، اور ساتھ اللہ کی صبح و شام تسبیح کرو۔ اے حبیب مکرم، بے شک جو لوگ آپ سے بیعت کرتے ہیں وہ اللہ ہی سے بیعت کرتے ہیں۔ ان کے ہاتھوں پر آپ کے ہاتھ کی صورت میں اللہ کا ہاتھ ہے۔ پھر جس شخص نے بیعت کو توڑا تو اس کے توڑنے کا وبال اسی کی اپنی جان پر ہوگا، اور جس نے اس بات کو پورا کیا جس کے پورا کرنے پر اس نے اللہ سے عہد کیا تھا، تو وہ عنقریب اسے بہت بڑا اجر عطا فرمائے گا۔ وما علینا الا البلاغ المبین۔ معزز ناظرین، آج کی محفل مبارکہ جو نذرانہ عقیدت ہے سیدنا ذوالنورین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بارگاہ میں، اس میں دعوت نعت پیش کر رہا ہوں سرزمین جڑاں فیصل آباد کے ممتاز ثنا خان مصطفیٰ بلبل چمنستان رسول جناب صاحبزادہ محمد یوسف اظہر صاحب سے حضور کی بارگاہ مقدسہ میں نذرانہ عقیدت پیش کرنے کی سعادت حاصل کرے۔ جناب صاحبزادہ محمد یوسف اظہر صاحب۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اللہم صلی علی محمد النبی الامی وعلی آلہ وسلم تسلیما۔ تمام ناظرین و سامعین، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج میں انجمن خدام صوفیہ کے پلیٹ فارم سے آپ کی خدمت میں حاضر ہوں۔ اللہ پاک میرا پڑھنا اور آپ کا سننا قبول فرمائے، آمین۔ کوئی محبوب نہ ہوگا، نہ کہیں ہے ایسا، کوئی محبوب نہ ہوگا، نہ کہیں ہے بیٹھا ہے چٹائی پہ، مگر عرش نشین ہے بیٹھا ہے چٹائی پہ، مگر عرش نشین ہے۔ ملتا نہیں کیا کیا دو جہاں کو تیرے در سے، ملتا نہیں کیا کیا دو جہاں کو تیرے در سے، ایک لفظ نہیں ہے جو تیرے لب پہ نہیں ہے، ایک لفظ نہیں ہے جو تیرے لب پہ نہیں ہے۔ اے شاہ زمن اب تو زیارت کا شرف دے، اے شاہ زمن اب تو
جبی ہے بے چین گئے آنکھیں میری بےتاب جبی ہے دل گریا کنا اور نظر سوئے مدینہ دل گریا کنا نظر سوئے مدینہ آزم تیرا انداز طلب کتنا حسین ہے آزم تیرا انداز طلب کتنا حسین ہے معزز ناظرین کرام، دعوت اظہار خیال کے لیے گزارش کر رہا ہوں جامعۃ الازہر قاہرہ مصر کے فاضل جلیل اور اس وقت اسکاٹ لینڈ کی سرزمین پہ خدمت اسلام میں مصروف عمل نوجوان علمی دینی اور روحانی شخصیت جناب حضرت علامہ حافظ عثمان احمد صدیقی الازہری صاحب سے کہ وہ سیدنا عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہ کے سیرت و فضائل پر گفتگو فرمائیں اور ہمارے ناظرین کے علم میں اضافہ فرمائیں۔ جناب حضرت علامہ عثمان احمد صدیقی الازہری۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم والصلاة والسلام علی اشرف المرسلین وعلی آلہ وصحبہ اجمعین۔ معزز سامعین اکرام اور حاضرین محترم، اللہ رب العزت کا شکر ہے کہ جس کی توفیق سے ہمیں آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی غلامی نصیب ہوئی اور حضور کی نسبت سے ایمان جیسی نعمت میسر آئی۔ آج ہم حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہ کی یاد میں کی گئی محفل میں جمع ہیں۔ میں اس موقع پر بالکل اختصار کے ساتھ ایک اہم پہلو کی طرف توجہ دلانا چاہوں گا، وہ یہ ہے کہ جب کبھی آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے اپنے کسی صحابی کی فضیلت بیان فرمائی یا اپنے صحابہ کے فضائل بیان فرمائے تو حضور نے مختلف مواقع پر انہی صحابہ کی کچھ خوبیاں بھی بیان فرمائیں جن خوبیوں کی بنا پر ان کو وہ فضائل عطا ہوئے۔ ہماری نظر میں بعض اوقات وہ فضائل تو ہوتے ہیں، ہم فضائل سنتے بھی ہیں، پڑھتے بھی ہیں، لیکن وہ خوبیاں، وہ کوالٹیز جن کی بنا پر ان کو وہ فضائل عطا ہوئے تھے وہ ہماری آنکھوں سے اوجھل ہوتے ہیں، جس کی وجہ سے عملی طور پر ہم ان صحابہ کی زندگی سے فیض حاصل نہیں کر پاتے۔ مثلا آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے لیے فرمایا کہ جب عثمان جنت میں داخل ہوگا تو حضرت عثمان کے داخلے پر فتبرک لہ الجنہ، جو جنت ہے وہ چمک اٹھے گی۔ اب یہ فضیلت تو حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو حاصل ہے، لیکن یہ کن خوبیوں کی بنا پر فضیلت حاصل ہوئی؟ ان خوبیوں میں سے ایک خوبی حضور نے فرمائی کہ اشد امتی حیاء عثمان بن عفان، فرمایا کہ میری امت میں سب سے زیادہ حیادار جو شخص ہے وہ عثمان ابن عفان ہے۔ اور حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بلکہ خود فرمایا قد بایعت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بید ہذہ الیمنی، فرمایا میں نے اس دائیں ہاتھ سے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے دست اقدس پر بیعت کی تھی، فواللہ منذ ذلک الیوم فما مسست بہا ذکری، فرمایا کہ وہ دن اور آج کا دن، کیونکہ اس ہاتھ نے حضور کے ہاتھ کو مس کیا تھا، تو میں نے اس دن کے بعد آج تک اس ہاتھ سے اپنی شرمگاہ کو مس نہیں کیا۔ یہ وہ احترام تھا، یہ وہ خوبی تھی، یہ وہ کوالٹی تھی کہ حضور کا وہ کتنا احترام کرتے تھے۔ یہ احترام ہمیں اپنی زندگیوں میں لاگو کرنا ہے تاکہ وہ نور جو حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو حاصل تھا،
وہ فیض جو اللہ پاک نے حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہ کو عطا کیا تھا، اس کا کچھ حصہ ہماری زندگیوں میں بھی نظر آئے۔ مثلا آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں کہ لِكُلِّ نَبِيٍّ رَفِيقٌ وَرَفِيقِي یعنی فی الجنت عثمان، فرمایا کہ ہر نبی کا ایک رفیق ہوگا جنت میں، اور جنت میں جو میرا رفیق ہوگا وہ عثمان ہوگا۔ حضور نے فرمایا لِكُلِّ نَبِيٍّ خَلِيلٌ فِي أُمَّتِي وَإِنَّ خَلِيلِي عثمان بن عفان، فرمایا کہ ہر نبی کا اس کی امت میں ایک خلیل ہوتا ہے، ایک دوست ہوتا ہے، تو میرا جو خلیل اور دوست ہے وہ عثمان ہے۔ اب یہ فضیلت تو حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو حاصل ہوئی، لیکن وہ خوبیاں جس کی بنا پر یہ فضیلت حاصل ہوئی، ان میں سے ایک خوبی حضور نے فرمایا کہ فَإِنَّهُ مِنْ أَشْبَهِ أَصْحَابِي بِي خُلُقًا، فرمایا کہ جو عثمان ہے وہ میرے اصحاب میں، میرے صحابہ میں خلق کے اعتبار سے، اخلاق کے اعتبار سے میرے سے سب سے زیادہ مشابہ ہے۔ تو وہ اخلاق، وہ خوبی جو حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو حاصل تھی، ہمیں وہ عملی طور پر اپنی زندگی میں لاگو کرنی ہے تاکہ اس کا کچھ فیض جو ہے وہ ہمیں بھی حاصل ہو۔ مثلا آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے اپنے ہاتھ کو صلح حدیبیہ کے موقع پر حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا ہاتھ قرار دیا اور فرمایا کہ هذه ید عثمان فضرب بها على يده الاخرى۔ حضور نے صلح حدیبیہ کے موقع پر جب حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سفیر بن کر مکہ گئے ہوئے تھے، اس موقع پر حضرت عثمان غنی موجود نہیں تھے، اور 1400 صحابہ نے حضور کے ہاتھ پر بیعت کی، لیکن حضور نے اپنے ہی ہاتھ کو حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا ہاتھ قرار دے کر ان کی طرف سے اپنے ہی ہاتھ پر بیعت کی۔ یہ فضیلت حضرت عثمان غنی کو تو حاصل ہوئی، لیکن وہ خوبی جس بنا پر یہ حاصل ہوئی، اسی موقع پر کفار نے حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو کہا جب وہ سفیر بن کر مکہ گئے ہوئے تھے کہ عثمان تم صحن کعبہ میں آ گئے ہو اور 6 سال بعد آئے ہو، تمہارا دل کرتا ہوگا کہ اس کعبے کا طواف کرو۔ اس سال ہم نے حضور کو تو آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے بارے میں کہا کہ محمد کو تو ہم نے اجازت نہیں دی کہ وہ آ کے طواف کریں، لیکن تم آئے ہو تو کر لو۔ تو انہوں نے کیا فرمایا آگے؟ فرمایا لا اطوف به حتی یطوف به رسول اللہ، فرمایا کہ میں ہرگز کعبے کا طواف نہیں کروں گا جب تک آقا علیہ الصلوۃ والسلام آ کے طواف نہیں کر لیتے۔ تو ان کا یہ جو عشق تھا، یہ جو محبت تھی حضور کے ساتھ نسبت تھی، اس نسبت کو، اس محبت کو، اس عشق کو، اس احترام کو ہمیں اپنی زندگیوں میں لاگو کرنا ہے، اور حضور کے ساتھ اپنا تعلق جو ہے وہ مضبوط کرنا ہے، تاکہ وہ جو اصحاب ہیں حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی صورت میں جو صحابی ہیں، ہمیں وہ فیض اپنی زندگیوں میں بھی نظر آئے۔ اور آخر میں بات ختم کرنے سے پہلے حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں آپ نے سنا ہے کہ وہ بہت سخی تھے، وہ بہت سخاوت کرتے تھے۔ اب یہ سخاوت، یہ فضیلت سن کر اگر ہم انسپائر ہو کر سخی بن جائیں تو سخی تو ہم بن جائیں، لیکن وہ جو خوبی تھی سخاوت کے ساتھ ساتھ کہ وہ سخی تو تھے، سخاوت کرتے تھے، لوگوں کی محتاجی دور کرتے تھے، غریبوں کی مدد کرتے تھے، لیکن اس کے ساتھ ساتھ وہ پھر عاجز بھی تھے، وہ نرم دل بھی تھے، وہ دے کر جتلاتے نہیں تھے، وہ احسان نہیں جتاتے تھے کہ میں نے تمہیں دیا تھا۔ تو اگر ہم اس خوبی کو نہ سمجھ پائیں اور صرف فضیلت سن کے کہ اللہ پاک نے ان کو بڑا مرتبہ دیا تھا، وہ سخی تھے، تو سخاوت تو ہم اپنی زندگی میں لے آئیں، لیکن ساتھ اگر لوگوں کو ہم جتلاتے رہیں کہ ہم نے تم پر یہ احسان کیا تھا، ہم نے اس وقت تم پر یہ سخاوت کی تھی، تو وہ جو فیض ہے وہ حاصل نہیں ہوگا۔ اس کے لیے ضروری ہے کہ سخاوت بھی ہو اور ساتھ عاجزی بھی ہو، اور ساتھ جو حق ہے اس کو جتلانا نہ ہو۔ تو یہ جب پوری کوالٹی، وہ فیض ہم سمجھیں گے اور اپنی زندگیوں میں لاگو کریں گے تو اس کے ذریعے ہمیں بھی وہ فیض عطا ہوگا۔ جو سنایا اللہ پاک سے دعا ہے کہ اس کو سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے اور اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔ معزز ناظرین کرام، جناب حضرت سیدنا عثمان غنی ذو النورین رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہ عظیم المرتبت ہستی ہیں کہ جنہیں خالق کائنات نے ان گنت صفات سے نوازا۔ آپ کا شمار ان عظیم ہستیوں میں ہوتا ہے جنہوں نے اللہ کی عطا کردہ نعمتوں کو اللہ کی رضا
اور مصطفیٰ کریم علیہ الصلوۃ والسلام کی خوشنودی کے لیے خرچ کیا۔ اس حوالے سے آپ کی ذات مبارکہ بلا شک و شبہ پیکر جود و سخا ہے۔ میں گزارش کرتا ہوں سرزمین جنوبی کوریا میں خدمت اسلام میں مصروف عمل ممتاز مذہبی اسکالر جناب علامہ محمد رضا قادری صاحب سے کہ وہ ہمارے ناظرین کو یہ بتائیں کہ حضرت سیدنا عثمان غنی ذو النورین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کیسے پیکر جود و سخا تھے، آپ کی سخاوت کتنی عظیم تھی اور آپ نے کیسی عظیم مثالیں قائم کی۔ جناب علامہ محمد رضا قادری صاحب جنوبی کوریا سے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ناظرین، انجمن خدام صوفیہ اور امیر ملت ٹرسٹ کے زیر انتظام آج ہم آپ کی خدمت میں حاضر ہیں۔ خلیفہ سوم امیر المومنین حضرت سیدنا عثمان بن عفان ذو النورین حضرت سیدنا عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ پیکر جود و سخا، اس عنوان سے چند باتیں آپ کے گوش گزار کروں گا۔ آپ کی عظمت کے بہت سارے پہلو ہیں، مگر آپ کی سخاوت اور آپ کے اخلاق کے بارے میں حضرت عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ روایت کرتے ہیں کہ آقا علیہ السلام نے ارشاد فرمایا، انا نشبہ عثمان بابینا ابراہیم علیہ السلام۔ وہ فرماتے ہیں کہ ہم حضرت سیدنا عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ کے آقا علیہ السلام نے فرمایا کہ عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ کو آپ کی سخاوت اور آپ کے اخلاق کو اپنے باپ حضرت سیدنا ابراہیم علیہ السلام سے تشبیہ دیتے، اور یہی وجہ ہے کہ آپ اگر سیدنا عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ کی زندگی پر نظر دوڑائیں کہ آقا علیہ السلام کا دور ہو یا آپ کی خلافت کا دور، آپ ہر جگہ پر سخاوت اور غنا کی وہ مثالیں قائم کرتے ہیں کہ روئے زمین پہ آپ جیسی مثال نہیں ملتی۔ کہ وہ موقع جب جیش اسرا کی تیاری ہو رہی تھی اور آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے مسلمانوں کو ترغیب دی، اہل ایمان کو ترغیب دی، تو سیدنا عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ کھڑے ہو گئے، عرض کیا پیارے آقا میں 100 اونٹ بما ساز و سامان آپ کی خدمت میں پیش کرتا ہوں۔ آقا علیہ السلام نے پھر ترغیب دی، سیدنا عثمان غنی پھر کھڑے ہو گئے، آپ نے پھر عرض کیا پیارے آقا میں 200 اونٹ پیش کرتا ہوں۔ تیسری مرتبہ آقا علیہ السلام نے اہل ایمان کو ترغیب دی تو پھر اسی موقع پر کھڑے ہو گئے، عرض کیا پیارے آقا میں 300 اونٹ بما ساز و سامان آپ کی خدمت میں پیش کرتا ہوں۔ تو آقا علیہ السلام نے ارشاد فرمایا کہ آج کے بعد آپ ممبر سے نیچے تشریف لے آئے اور سیدنا عثمان غنی کو مخاطب کرتے ہوئے فرمایا کہ آج کے بعد عثمان جو بھی عمل کرے اس کی جواب طلبی نہیں ہوگی، عثمان جو بھی عمل کرے اس کی جواب طلبی نہیں ہوگی۔ قربان جائیں، آپ کی عظمت کا اندازہ لگائیے۔ اسی طرح جب مسلمان مدینہ چلے گئے، ہجرت ہو گئی، تو بہت سارے مسائل تھے، مگر وہاں پانی کی تنگی کا جو مسئلہ آیا اور پانی بہت زیادہ کم تھا، شدت کی کمی تھی، تو وہاں پر جو ایک کنواں تھا قریب میں، تو وہ جو اس کا مالک تھا اس کو بیچا کرتا تھا، اس کا پانی بیچتا تھا۔ مسلمانوں کے لیے شدید کمی تھی، وسائل نہیں تھے، تو پانی کیسے خریدا جاتا؟ اب دیکھیے ایک بنیادی ضرورت تھی پینے کی، تو اس کے لیے بھی وسائل مسلمانوں کے پاس اس وقت نہیں تھے، مگر سیدنا عثمان غنی کو اللہ رب العزت نے واقعی غنی بنایا تھا، مال کی جو کثرت عطا فرمائی تھی، مگر آپ کا غنا اور سخاوت دیکھیے کہ آپ کو جب خبر ہوئی تو آپ اس کے مالک کے پاس تشریف لے گئے اور آپ نے جا کر اس سے کہا کہ یہ مجھے بیچ دیجئے، اور 35,000 دینار میں وہ کنواں خرید کر آپ نے وقف کر دیا۔ اسی طرح سیدنا ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ کا دور خلافت آیا، اس میں شدید قحط پڑ گیا، آپ نے 1000 اونٹ بابا ساز و سامان خریدا اور مدینہ میں منگوا لیا۔ جب وہاں کے تاجروں کو پتہ چلا، وہ آپ کے دروازے پہ آئے اور آپ سے بات چیت کی، کہا کہ یہ ہمیں بیچ دیں تاکہ ہم یہ آگے سیل کر کے لوگوں کی ضروریات کو پورا کر سکیں، تو جن کے پاس پیسے ہوں گے وہ خرید لیں گے۔ قربان جائیے، سیدنا عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ نے فرمایا تم کتنا منافع دو گے، کتنا منافع دو گے؟ بار بار پوچھا، وہ منافع بڑھاتے رہے، حتیٰ کہ آخر میں ان سے کہا کہ میں نے تو اس سے یہ سودا کر لیا ہے کہ جو کائنات میں جس کے برابر کوئی منافع نہیں دے سکتا۔ تو قربان جائیے، سیدنا عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ نے فرمایا گواہ ہو جاؤ کہ میں نے یہ سارا مال مدینہ کے فقراء پر صدقہ کر دیا۔ ناظرین، آئیے آج ہم بھی سنت سیدنا عثمان غنی کو زندہ کریں۔ کووڈ-19 کرونا وائرس عجیب صورتحال پیدا کر چکا ہے، معاشی تنگی ہے، تو ہم بھی اس سنت کو زندہ کرتے ہوئے جو ہم اللہ پاک نے ہمیں جو بھی عطا فرمایا ہے اس میں سے اس کی راہ میں اور اس کی مخلوق پر خرچ کرنے والے بنے۔ والسلام۔
معزز ناظرین، رب کائنات نے اپنی مخلوق کو جو ان گنت نعمتیں عطا فرمائی، ان میں سے ایک عظیم نعمت امت مصطفیٰ میں اپنی مخلوق کو پیدا کرنا ہے، اور اس میں پھر قربت مصطفیٰ وہ مقام ہے جو حاصل ہو جائے تو باقی تمام مقام بھیج اور نیچے نظر آتے ہیں۔ قربت مصطفیٰ، قربت رسول مکرم صلی اللہ علیہ وسلم حضرت عثمان غنی ذو النورین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو کس قدر حاصل تھی، اور آپ اپنے عمل سے کچھ یوں گویاں تھے کہ تجھ سے تجھی کو مانگ کر مانگ لی ساری کائنات، تجھ سے تجھی کو مانگ کر مانگ لی ساری کائنات، اٹھتے نہیں اب ہاتھ میرے اس دعا کے بعد۔ میں دعوت اظہار خیال پیش کر رہا ہوں ممتاز مذہبی، دینی اور روحانی شخصیت، ناظم اعلیٰ تحریک اویسیہ پاکستان، سرپرست اعلیٰ مرکز اویسیہ ناروال، میری مراد حضرت علامہ پیر تبسم بشیر اویسی صاحب سے ہے کہ آپ قربت رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جو حضرت عثمان غنی کو حاصل تھی، اس حوالے سے ہمارے ناظرین کو آگاہ فرمائیے۔ جناب حضرت علامہ پیر تبسم بشیر اویسی صاحب۔ الرحمن الرحیم، میں انتہائی شکر گزار ہوں علامہ طاہر بغدادی صاحب کا کہ جن کی وساطت سے آج کے اس پروگرام میں مجھے کچھ کہنے کا موقع مل رہا ہے۔ معزز ناظرین کرام، میرے ذمے حضرت سیدنا عثمان غنی ذو النورین رضی اللہ تعالی عنہ کی رفاقت رسول اور قرابت رسول ہے۔ امیر المومنین خلیفہ سوم سیدنا عثمان غنی ذو النورین رضی اللہ تعالی عنہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے اتنے قریبی تھے کہ نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے یکے بعد دیگرے اپنی دو بیٹیاں، پہلے حضرت سیدہ رقیہ رضی اللہ تعالی اور دوسری بیٹی حضرت سیدہ ام کلثوم رضی اللہ تعالی عنہا کا نکاح یکے بعد دیگرے حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہ سے فرما دیا، اور حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے حضرت سیدہ ام کلثوم رضی اللہ تعالی عنہا کے وصال کے بعد ارشاد فرمایا کہ اگر محمد کی 40 بیٹیاں بھی ہوتی تو یکے بعد دیگرے ایک ایک کر کے میں سب کا نکاح حضرت عثمان سے کر دیتا۔ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضور علیہ السلام کے اتنے قرابت والے ہیں، اتنے قریبی ہیں، غزوہ بدر میں آپ شامل نہیں ہوئے۔ حضرت سیدہ رقیہ رضی اللہ تعالی عنہا بیمار تھیں، اور حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا یہ اختیار خاص ہے کہ حضور علیہ السلام نے فرمایا کہ عثمان تو میری بیٹی کی تیمارداری کر، اور حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضرت رقیہ کی تیمارداری کرتے رہے۔ غزوہ بدر کی فتح کی خبر جب مدینہ منورہ میں پہنچی تو حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضرت سیدہ رقیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا کا جنازہ پڑھا رہے تھے، تو حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے اپنے اختیار خاص سے حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بدری صحابہ میں شامل فرمایا اور باقاعدہ مال غنیمت سے حصہ بھی عطا فرمایا۔ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہ کا یہ قرابت ہے مصطفیٰ کے ساتھ کہ آپ حدیبیہ کا مقام دیکھیں، نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہ کو اپنا سفیر بنا کے مشرکین مکہ کی طرف بھیجا ہے اب تاکہ آپ مذاکرات کریں۔ معزز ناظرین کرام، سفیر ہمیشہ حکومتوں کا حقیقی نمائندہ ہوتا ہے۔ سفیر اسے ہی بنایا جاتا ہے جو ہر لحاظ سے کامل ہو، ہر لحاظ سے بات چیت کا ماہر ہو، ہر لحاظ سے سیاست اور رفاقت تمام چیزوں کو اور مزاج کو سمجھتا ہو۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے تمام صحابہ اپنی جگہ بدرجے اولا عظمت والے، شانوں والے، مگر حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی یہ قرابت ہے مصطفیٰ کے ساتھ کہ حضور نے حدیبیہ کے مقام پہ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اپنا سفیر بنا کے مشرکین مکہ کی طرف بھیجا ہے۔ اور جب یہ اطلاع آئی کہ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو شہید کر دیا گیا تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے
وہ بیعت لی جس کو بیعت رضوان کہتے ہیں، جس کا ذکر قرآن حکیم میں موجود ہے، ان الذین یبایعونک انما یبایعون اللہ ید اللہ فوق ایدیہم۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے 1400 اصحاب تھے، 1399 صحابہ کرام کی بیعت لی، اور پھر حضرت عثمان غنی کا ذکر کر کے حضور علیہ السلام نے اپنا ایک ہاتھ دوسرے ہاتھ پہ رکھتے ہوئے فرمایا کہ یہ ہاتھ عثمان کا ہاتھ ہے اور یہ بیعت عثمان کی بیعت ہے۔ یہ قرابت مصطفیٰ کے سارے خزینے اور برکتیں ہیں، اور حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہ خاص شخص ہیں جو امت میں باقاعدہ طور پر جس کے حضور نے اپنا ہاتھ جس کا ہاتھ قرار دیا ہے، اور حضرت آدم علیہ السلام سے لے کر قیامت تک حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم تک، خاتم الانبیاء تک، کسی امتی کو یہ شرف حاصل نہیں کہ کسی نبی کی 2 بیٹیاں یکے بعد دیگرے اس کے نکاح میں آئیں۔ یہ شرف ہے حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہ کا، اور حضور علیہ السلام نے اپنا ہاتھ عثمان کا ہاتھ قرار دیا ہے۔ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہر لحاظ سے قرابت رسول میں بے مثل و بے مثال ہیں۔ آپ نے حضور کے حکم پہ مال خرچ کیا، جانوں کا نذرانہ پیش کیا۔ حضرت عثمان غنی نے مکہ سے ہجرت فرمائی، ایک حبشہ کی طرف اور ایک مدینہ کی طرف، ذوالہجرتین آپ کو کہا جاتا ہے۔ حضور کی قرابت کی برکت سے آپ مدینہ منورہ میں جنت البقیع میں دفن ہیں، اور قیامت تک عشاقان رسول غلامان صحابہ ان پہ درود و سلام پڑھتے رہیں گے۔ اللہ تعالی ہم سب کو حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی محبت سے سرشار فرمائے۔ معزز ناظرین کرام، حضرت عثمان غنی کے یوم شہادت پہ یقیناً آپ اصحال ثواب کا بھی اہتمام کریں گے۔ معزز ناظرین، کریم آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے یہ مبارک اور پیارے صحابی جناب حضرت عثمان غنی ذو النورین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اللہ نے جو اوصاف عطا فرمائے، اس میں سے ایک عظیم وصف حضرت عثمان غنی کو جو عطا ہوا وہ شرم و حیا ہے۔ شرم و حیا میں آپ کا مقام کیا ہے؟ شرم و حیا آپ کو اللہ نے کس قدر عطا فرمائی، اور آپ امت مسلمہ میں انسانیت کے لیے کتنی بہترین مثال ہیں، اس حوالے سے دعوت اظہار خیال ہم نے پیش کی ہے۔ سرزمین کاموں کی گجرانوالہ کے نوجوان مذہبی اور دینی اسکالر حضرت علامہ صاحبزادہ محمد عثمان سیالوی صاحب سے کہ وہ پیکر شرم و حیا جناب سیدنا عثمان ابن عفان ذو النورین رضی اللہ تعالیٰ عنہ، اس حوالے سے ہمارے ناظرین کو آگاہ فرمائیں۔ صاحبزادہ محمد عثمان سیالوی۔ الحمدللہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاة والسلام علی امام الانبیاء والمرسلین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ محمد رسول اللہ والذین معہ اشداء علی الکفار رحماء بینہم، صدق اللہ مولانا العظیم وصدق رسولہ النبی الکریم الامین۔ ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایہا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما۔ اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد وعلی آل سیدنا و مولانا محمد واصحاب سیدنا و مولانا محمد وبارک وسلم وصلی علیہ۔ معزز و محترم ناظرین کرام، آج کی اس خوبصورت بزم انجمن خدام الصوفیہ و امیر ملت ٹرسٹ کے زیر اہتمام انعقاد پذیر ہے۔ میں میزبان محفل محترم علامہ طاہر رضا بغدادی صاحب کا بہت مشکور ہوں، جنہوں نے آج اس خوبصورت محفل میں مجھ کو دعوت دی، اور حضرت سیدنا امیر المومنین خلیفہ سوم حضرت سیدنا عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے حوالے سے چند آپ کے فضائل آپ کے سامنے بیان کرنے ہیں۔ اللہ رب العزت نے حضرت سیدنا امیر المومنین سیدنا عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بے شمار خصائل سے نوازا، جن میں آپ کا جود و سخا، آپ کا زہد و ورع، آپ کی عبادت، آپ کی اطاعت گزاری، آپ کی شب زندہ داری، اور آپ کا دن رات
لوگوں کی خدمت کرنا اور بے شمار خصائص سے اللہ نے آپ کو نوازا، ان میں ایک سب سے بڑا جو آپ کا خاصہ تھا وہ آپ کا شرم و حیا کا پیکر تھا۔ آپ سر سے لے کر پاؤں تک شرم و حیا کے ایک عظیم الشان پیکر تھے، اور آپ کی شرم و حیا مشہور تھی۔ آقا علیہ الصلوۃ والسلام خود آپ کی شرم و حیا کی تعریف کرتے اور آپ کا حیا فرماتے۔ حضرت ام المومنین اما عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان فرماتی ہیں کہ ایک دن آقا علیہ الصلوۃ والسلام تشریف فرما ہیں، یہ صحیح بخاری کی روایت ہے، میرے گھر میں میرے بستر پر لیٹے ہیں، تو آپ کے دونوں مبارک پنڈلیاں کچھ ظاہر تھیں، یعنی پنڈلیوں کا کچھ حصہ ظاہر تھا۔ تھوڑی دیر میں حضرت سیدنا ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ تشریف لائے اور انہوں نے اجازت طلب کی، تو آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے انہیں اندر آنے کی اجازت دی۔ پھر کچھ وقت گزرا تو سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ تشریف لائے، حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے ان کو بھی اندر آنے کی اجازت دی، لیکن آقا علیہ الصلوۃ والسلام اسی طرح تشریف فرما رہے۔ پھر مولا علی شیر خدا رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی آئے، حضور نے اسی طرح تشریف فرما رہے، آپ کی مبارک پنڈلیاں ظاہر تھیں۔ جو ہی حضرت سیدنا عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ داخل ہوتے ہیں، آقا علیہ الصلوۃ والسلام خود سیدھے ہو جاتے ہیں اور پنڈلیوں کے اوپر اپنا کپڑا کر لیتے ہیں۔ حضرت اما عائشہ صدیقہ فرماتی ہے، میں سارا ماجرا دیکھ رہی تھی تو میں نے حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی بارگاہ میں عرض کی، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، ابو بکر آئے، عمر آئے، علی آئے، آپ نے کسی کے سامنے آپ نے پنڈلیوں کے اوپر کپڑا نہیں کیا، تو جب حضرت عثمان غنی آئے آپ خود سیدھے ہو گئے اور ٹیک چھوڑ دی اور اپنی پنڈلیوں کے اوپر کپڑا رکھ دیا، یہ کیا معاملہ ہے؟ حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا، جس سے اللہ کے فرشتے حیا کرتے ہوں میں اس سے حیا کیوں نہ کروں؟ تو کتنا حیا کا مقام تھا۔ حضرت زید بن ثابت رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں، ایک دن آپ اپنے غلاموں کے پاس کھڑے تھے تو آپ نے فرمایا، بتاؤ میں تمہیں بتاتا ہوں، تمہیں اس شخص کے بارے میں نہ بتاؤں جس کے اللہ کے فرشتے بھی حیا کرتے ہیں؟ تو انہوں نے کہا کہ آپ بتائیں وہ کون ہے؟ حضور وہ فرماتے ہیں کہ ہم نے ایک دن آقا علیہ الصلوۃ والسلام سے سنا، حضور علیہ الصلوۃ والسلام فرشتوں میں سے، حضور کے پاس فرشتوں میں سے ایک فرشتہ آیا آپ کے پاس، تو حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی بارگاہ میں عرض کرنے لگے، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یہ عثمان شہید ہیں، اور پھر فرمایا شہادت کی خبر بھی دی، اور پھر فرمایا اللہ کے سارے ملائکہ جو ہیں حضرت عثمان غنی کا حیا کرتے ہیں، یہ شرم و حیا کے پے کرتے۔ اسی طرح حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ حدیث کے راوی ہیں، وہ فرماتے ہیں، قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اشد امتی حیاء عن عثمان بن عفان، اور اس کو امام ابو نعیم نے حلیۃ الاولیاء میں بیان کیا، وہ بیان فرماتے ہیں آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا، میری امت کے سب سے زیادہ حیادار جو ہیں وہ حضرت عثمان بن عفان ہیں۔ اور ایک اور روایت میں اسی حضرت عبداللہ بن عمر بیان کرتے ہیں کہ آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا، میری امت میں سب سے زیادہ رحم دل جو ہیں وہ ابو بکر ہیں، اور اللہ کے دین کے معاملے میں سب سے زیادہ سخت جو ہیں وہ عمر ہیں، اور فرمایا سب سے زیادہ حیادار جو ہیں وہ عثمان بن عفان ہیں، اور سب سے بہتر فیصلہ کرنے والے وہ حضرت مولا علی شیر خدا رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہیں۔ تو یہ آپ کا مقام اور مرتبہ ہے، آپ کو اللہ نے بے شمار، اور حیا کیسے نہ کرتے؟ حضرت امیر المومنین حضرت سیدنا عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں، آپ نے اپنا دایاں ہاتھ سامنے کر کے فرمایا جب سے میں نے اسلام قبول کیا اور اس ہاتھ کو میں نے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے ہاتھ میں دیا ہے، خدا کی عزت کی قسم میں نے یہ ہاتھ کبھی شرمگاہ کو بھی نہیں لگایا۔ یہ آپ کی طہارت اور آپ کے حیا کا معاملہ تھا۔ اللہ تعالی ہم سب کو توفیق عطا فرمائے کہ ہم بھی ان کے نقش قدم پر چلیں، اور اللہ ان کی حیا کے صدقے اللہ امت مسلمہ کے جوانوں میں بھی اسی طرح حیا کا مادہ پیدا فرمائے۔ وما علینا الا البلاغ المبین۔ معزز ناظرین کرام، اس مجلس ذکر سیدنا عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہ میں دعوت نعت پیش کر رہا ہوں سرزمین کراچی کے مشہور و معروف ثناخان رسول جناب
زہیب علی اشرفی آئیں اور حضور کریم آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی بارگاہ میں گلہا عقیدت پیش فرمائیں۔ تمام ناظرین بڑی عقیدت و احترام کے ساتھ سماعت فرمائیں اور اس لنک کو اور اس پروگرام کو دوسرے دوست احباب کے ساتھ ضرور شیئر فرمائیں۔ جناب زہیب علی اشرفی بحضور سرور کنین گلہا عقیدت پیش فرما رہے ہیں۔ مہکنے دل کے غنچے کھلا دیے ہیں، جس راہ چل دیے ہیں، کوچے بسا دیے ہیں، میرے کریم سے گر قطرہ کسی نے مانگا، دریا بہا دیے ہیں، دل بے بہا دیے ہیں، دریا بہا دیے ہیں، دل بے بہا دیے ہیں۔ اللہ کیا جہنم اب بھی نہ سرد ہوگا، رو رو کے مصطفیٰ نے دریا بہا دیے ہیں، رو رو کے مصطفیٰ نے، رو رو کے مصطفیٰ نے دریا بہا دیے ہیں۔ ملک سخن کی شاہی تم کو رضا مسلم، جس سمت آ گئے ہو سکے بٹھا دیے ہیں، جس سمت آ گئے ہو سکے بٹھا دیے ہیں۔ معزز ناظرین، اس مجلس ذکر سیدنا عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہ میں قرآن کیسے عظمت بیان کرتا ہے جناب ذوالنورین رضی اللہ تعالی عنہ کی، آئیے عظمت سیدنا عثمان بزبان قرآن گفتگو فرما رہے ہیں حضرت علامہ مفتی فضل احمد قادری، ترجمان مرکزی جماعت اہل سنت یو کے۔ الرحمن الرحیم ان الذين يبايعونك انما يبايعون الله يد الله فوق ايديهم صدق الله العظيم۔ الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا رسول الله وعلى آلك وأصحابك يا سيدي يا حبيب الله۔ سامعین ناظرین، فقیر آپ کے سامنے انتہائی اختصار کے ساتھ یہ عرض کرنا چاہتا ہے
کہ خلیفہ ثالث سیدنا حضرت عثمان بن عفان ذوالنورین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا یہ مہینہ ان کی شہادت کا مہینہ ہے۔ 18 ذی الحج کو باقیوں نے آپ کو مدینہ طیبہ میں شہید کیا تھا۔ سیدنا حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ بڑی باعظمت شان والے صحابی ہیں، سرکار کے داماد ہیں۔ 2 بیٹیاں یکے بعد دیگرے حضرت عثمان کے نکاح میں آئیں۔ حضور سرور عالم صلی اللہ تعالی وسلم حضرت عثمان پہ بڑی شفقت فرماتے تھے۔ یوں تو ہر ملک کے سفیر ہوتے ہیں، لیکن قربان جائیں جب رسول اللہ صلی اللہ تعالی وسلم مدینہ طیبہ سے مکہ المکرمہ عمرہ کی نیت سے تشریف لائے، حدیبیہ کے مقام پہ آپ نے ڈیرا ڈالا اور آپ نے یہ مناسب سمجھا کہ اہل مکہ کو یہ بتایا جائے کہ ہم عمرہ شریف کے لیے آ رہے ہیں، ہم کسی قسم کی جنگ یا مکہ پہ قبضہ کرنے کے لیے نہیں آ رہے۔ تو سرکار دو عالم صلی اللہ تعالی وسلم نے حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اپنا سفیر بنا کر بھیجا۔ سیدنا حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب مکہ المکرمہ میں گئے، چونکہ آپ کا ایک بڑا قبیلہ بنو امیہ تھا، انہوں نے آپ کو اپنے ہاں ٹھہرایا اور حضور سرور عالم صلی اللہ تعالی وسلم کا پیغام حضرت عثمان نے ان کو یہ دیا کہ سرکار اپنے صحابہ کے ساتھ تشریف لائے ہیں، صرف عمرہ شریف کرنے کے لیے آئے ہیں، آپ لوگوں سے کسی قسم کا تعارف نہیں کریں گے۔ لیکن کسی انداز سے یہ خبر مشہور ہو گئی کہ اہل مکہ نے حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو شہید کر دیا ہے۔ تو جب سرکار تک یہ بات پہنچی تو حضور سرور عالم صلی اللہ تعالی وسلم نے سفیر اسلام اپنے سفیر کی ذات اقدس کو ان کے قصاص کے لیے حضور علیہ السلام نے صحابہ کرام کو فرمایا، آؤ میرے ہاتھ پہ بیعت کرو۔ وہ بول کے درخت کے نیچے سرکار دو عالم صلی اللہ تعالی وسلم بیٹھ کے اور صحابہ سے فرمایا، آؤ اس بات پہ بیعت کرو کہ ہم انشاءاللہ تعالی اس وقت تک ہم کفار سے مشرکین سے جنگ کریں گے، لڑتے رہیں گے جب تک ہماری جان میں جان ہے، ہم حضرت عثمان کا قصاص بدلہ لے کر رہیں گے۔ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے قصاص کے لیے جب سرکار سے صحابہ بیعت کر رہے تھے، اللہ نے فرمایا ان الذین یبایعونک انما یبایعون اللہ، بے شک اے محبوب جو لوگ آپ کے ساتھ بیعت کر رہے ہیں در حقیقت اللہ کے ساتھ بیعت کر رہے ہیں، جو عہد پیمانہ آپ سے کر رہے ہیں وہ اللہ سے عہد کر رہے ہیں۔ ید اللہ فوق ایدیہم، ان کے ہاتھوں پہ اللہ کا ہاتھ ہے۔ حضور سرور عالم صلی اللہ تعالی وسلم نے جب جمیع صحابہ سے بیعت لے لی تو اپنے ایک ہاتھ مبارک پر اپنا دوسرا ہاتھ رکھ کر ارشاد فرمایا یہ عثمان کا ہاتھ ہے، یعنی عثمان کی طرف سے بھی میں بیعت لے رہا ہوں۔ تو گویا حضور علیہ السلام کا حضرت عثمان کی طرف سے بیعت کرنا اس بات کی دلیل ہے کہ سرکار کو یہ یقین تھا کہ حضرت عثمان زندہ ہیں۔ ادھر حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مشرکین نے کہا آپ آئے ہیں بیت اللہ کا طواف کر لیں۔ حضرت عثمان نے فرمایا یہ کیسے ممکن ہے، تم رسول اللہ کو تو روکتے ہو، مجھے کہتے ہو کہ میں بیت اللہ کا طواف کر لوں۔ اس وقت تک میں ہرگز طواف نہیں کروں گا جب تک رسول اللہ صلی اللہ تعالی وسلم اس بیت اللہ کا طواف نہیں کریں گے۔ یہ عشق تھا، یہ اطاعت تھی، یہ محبت تھی حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہ کی، حضور سرور عالم صلی اللہ تعالی وسلم کے ساتھ وفاداری تھی۔ جمیع صحابہ کرام کا یہی جذبہ تھا۔ تو حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہ وہ خوش نصیب صحابی ہیں جن کی جان کے بدلے، جن کے قصاص کے لیے اللہ تعالیٰ نے اپنے محبوب علیہ السلام کے ذریعے بیعت لی۔ تو ناظرین سامعین، ہم حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو، ان کی ذات اقدس کو حضور سرور عالم صلی اللہ تعالی وسلم کا ایک محبوب صحابی سمجھتے ہوئے ان کی عزت
حرمت ان سے محبت اپنے لیے لازم قرار دیتے ہیں۔ جمیع صحابہ سے محبت ہے، حضور علیہ السلام کے اہل بیت سے ٹوٹ کے محبت کرتے ہیں، لیکن اس مقام پر حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا مقام بہت بلند ہے۔ اللہ سے دعا ہے اللہ ہمیں جمیع صحابہ کی عزت و حرمت کی توفیق دے اور اہل بیت اطہار سے مودت محبت عطا فرمائے، اور حضور صلی اللہ تعالی وسلم کے ساتھ ہمیں ایسی ہی وفاداری کی توفیق دے جیسی صحابہ کرام نے سرکار کے ساتھ وفا کی ہے۔ آخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔ تعریف تیری آقا سے سنی عثمان غنی عثمان غنی، تم شان صحابہ جان نبی عثمان غنی عثمان غنی، تم شان صحابہ جان نبی عثمان غنی عثمان غنی، دنیا کی سبھی سخیوں سے سخی عثمان غنی عثمان غنی عثمان غنی عثمان غنی، جب تجھ کو پکارا بات بنی عثمان غنی عثمان غنی عثمان غنی عثمان غنی، تعریف تیری آقا سے سنی عثمان غنی عثمان غنی، تم شان صحابہ جان نبی عثمان غنی عثمان غنی، تم شان صحابہ جان نبی عثمان غنی عثمان غنی، دنیا کی سبھی سخیوں سے سخی عثمان غنی عثمان غنی عثمان غنی عثمان غنی، جب تجھ کو پکارا بات بنی عثمان غنی عثمان غنی عثمان غنی عثمان غنی عثمان غنی۔ معزز ناظرین کرام، خالق کائنات مالک ارض و سما کے محبوب کریم علیہ الصلوۃ والسلام کے پیارے صحابی اور آپ کے داماد ذو النورین جناب سیدنا عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے مناقب، آپ کے فضائل کیا ہیں، اس حوالے سے گفتگو فرما رہے ہیں۔ سرزمین پاکستان کے ایک عظیم گھرانے سے تعلق رکھنے والی شخصیت جناب حضرت علامہ صاحبزادہ محمد حسین آزاد الازہری، آپ سیدنا عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے فضائل و مناقب پر گفتگو فرمائیں گے۔ جناب حضرت علامہ صاحبزادہ محمد حسین آزاد الازہری۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، نحمدہ ونصلی ونسلم علی رسولہ الکریم، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، ان الذین یبایعونک انما یبایعون اللہ ید اللہ فوق ایدیہم، صدق اللہ العظیم وصدق رسولہ النبی الکریم الامین، ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایہا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما، الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ وعلی آلک وصحابک یا سیدی یا حبیب اللہ، اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد وعلی آلہ وصحبہ وبارک وسلم۔ ناظرین کرام، جیسا کہ آپ کے علم میں ہے 18 ذو الحج سیدنا عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ امیر المومنین خلیفۃ المسلمین، ان کا یوم شہادت ہے۔ اسی مناسبت سے میں نے چاہا کہ آج ہم یہ سیدنا عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا جو مقام رضا ہے اس پر چند منٹ کی گفتگو کریں۔ جانشین احمد مختار ذو النورین ہیں، روح فطرت صاحب کردار ذو النورین ہیں، کر دیا محفوظ قرآن ہمیشہ کے لیے، سطوت ایمان کا اظہار ذو النورین ہیں، جان تو دے دی مگر ملت کو ٹکڑے نہ کیا، جان تو دے دی مگر ملت کو ٹکڑے نہ کیا، ملت اسلام کے غمخوار ذو النورین ہیں، سرور کونین نے ان کو نوازا بارہا، سرور کونین نے ان کو نوازا بارہا، مرد کامل صاحب اسرار ذو النورین ہیں، ان کی عظمت کامی ہے جیش اسرت اے رضا، ان کی عظمت کامی ہے جیش اسرت اے رضا، بحر حق کے گوہر شہوار ذو النورین ہیں۔ حضرت سیدنا عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے اتنی عقیدت رکھتے تھے، اتنی محبت رکھتے تھے، اتنا عشق تھا، بلکہ فنا فی رسول تھے، اور ان کو مقام رضا تو کیسے حاصل ہوا؟
اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک میں آیت کریمہ ان کی شان میں نازل فرمائی کہ جب صلح حدیبیہ کا موقع ہے، آقا دو جہاں صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو سفیر بنا کر قریش کے ساتھ مذاکرات کے لیے بھیجا۔ جب وہاں پر جاتے ہیں، حرم کعبہ ہے اور اللہ کا گھر خانہ کعبہ سامنے ہے، وہاں مذاکرات ہوتے ہیں، طے یہ پاتا ہے کہ مسلمان اگلے سال آ کر عمرہ ادا کریں گے، اور شرائط طے پا جاتی ہیں۔ جو ہی اب وہ اہل قریش یہ کہتے ہیں کہ خانہ کعبہ سامنے ہے، ہم آپ کو اجازت دیتے ہیں کہ آپ یہاں کا طواف کر لیں، لیکن قربان جائیں سیدنا عثمان غنی کے عشق، آپ کی محبت کے، کہ آپ نے جو ان کو جواب دیا، ان کے پاؤں تلے سے زمین نکل گئی اور وقت حیرت میں ڈوب گئے۔ ان کو پتہ چلا کہ مصطفیٰ کا دیوانہ یہ ہوتا ہے، مصطفیٰ کا عاشق یہ ہوتا ہے۔ یہ وجہ انہوں نے سفارت کا حق ادا کر دیا، سفیر ہونے کا حق ادا کر دیا، حضور کے غلام ہونے کا حق ادا کیا، صحابی ہونے کا حق ادا کیا، کیونکہ ذوالنورین تھے، 2 بیٹیاں حضور کے ان کے گھر میں تھیں۔ تو یہی وجہ ہے کہ اللہ پاک نے آپ کو وہ نعمت عطا فرمائی جو کسی اور کو نہیں ملی۔ ان کا سب سے بڑھ کر باحیات تھے، با کردار تھے، اور آپ نے اس موقع پر ان کو یہ جواب دیا کہ جب تک مصطفیٰ طواف نہیں کریں گے میں بھی طواف نہیں کروں گا۔ یہ وہ بات تھی کہ جو انہونی تھی، جو ان کے لیے بالکل نئی بات تھی کہ خانہ کعبہ سامنے ہے اور اس کے باوجود کوئی طواف نہیں کرے۔ اسی سے ان کے عشق کا اظہار ہوتا ہے۔ اسی لیے کہا گیا کہ کعبہ بنتا ہے اس طرف کو ریاض، رخ جدھر کو وہ موڑ دیتے، اور جس طرف وہ نظر نہیں آتے ہم رستہ ہی چھوڑ دیتے۔ یہی وجہ ہے کہ سب کچھ مصطفیٰ سے ملا۔ خانہ کعبہ کی خبر بھی وہ مصطفیٰ نے دی ہے، بلکہ توحید بھی ونس آف اللہ، بلیف ان ونس آف اللہ، عقیدت توحید مصطفیٰ نے بتایا ہے۔ مصطفیٰ کے بتانے سے پتہ چلا کہ اللہ تعالیٰ ایک ہے۔ صحابہ کرام کا یہ عشق تھا، یہ محبت، یہ عقیدت، یہ جذبہ تھا اور یہ عقیدہ تھا سب سے بڑھ کر کہ مصطفیٰ نے کہا لا الہ الا اللہ، کوئی معبود نہیں سوائے اللہ کے، تو اللہ کی خبر مل گئی۔ مصطفیٰ نے کہا یہ خانہ کعبہ ہے، اس طرح رخ کر کے نماز پڑھیں۔ یہی وجہ ہے کسی نے کیا خوب کہا، مجھے کیا خبر تھی رکوع کی، مجھے ہوش کب تھی سجود کی، بس تیرے نقش پا کی تلاش تھی کہ میں جھک رہا تھا نماز میں۔ تو جب خانہ کعبہ فتح ہو گیا، یہی خانہ کعبہ ہے، حضرت عثمان غنی نے یہ جواب دے کر یہ پیغام دے دیا۔ جب خانہ کعبہ فتح ہوا تو آقا دو جہاں نے یہ ارشاد فرمایا مکہ فتح ہونے کے بعد کہ کعبے کی چھت پر کھڑے ہو کر اذان دے۔ حضرت بلال حبشی اذان دینا چاہیے تو پوچھا میں رخ کس طرف کروں؟ میں سفر میں تھا، حضر میں تھا، مدینہ میں تھا، جہاں بھی جاتا رہا، یہ ہمارا سمت ہے، قبلہ ہے، اسی طرح رخ کر کے نماز پڑھتے ہیں، اذان دیتے ہیں۔ حضور رخ کس طرف کروں؟ تو آقا نے ارشاد فرمایا تم اذان دو، رخ میری طرف کریں۔ اس پر اعلیٰ حضرت فاضل بریلوی، حضرت امام محمد رضا خان رحمۃ اللہ علیہ، وہ کہتے ہیں کہ کعبہ بنتا ہے اس طرف کو ریاض، رخ جدھر کو وہ موڑ دیتے ہیں، اور جس طرح وہ نظر نہیں آتے ہم وہ رستہ ہی چھوڑ دیتے ہیں۔ اور پھر نہ صرف یہ بلکہ حاجی آؤ شہنشاہ کا روزہ دیکھ، کعبہ تو دیکھ چکے، اب کعبے کا کعبہ دیکھو۔ یہ جو پیغام ہے یہ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ان کو دیا۔ یہی وجہ ہے کہ جب خبر پھیل گئی کہ آپ کو شہید کر دیا گیا، آپ لیٹ ہو گئے، جب واپس نہیں آئے تو آقا دو جہاں صلی اللہ علیہ وسلم نے پھر ان سے بیعت لی۔ تمام صحابہ کرام 14 سے 1500 صحابہ کرام وہاں پر موجود تھے، اور قرآن پاک کا واقعہ ہے کہ جب ان سے بیعت لی اور سب نے بیعت لی کہ ہم نے انتقام عثمان کا انتقام لینا ہے اور ان کو جو شہید کیا گیا اس کا بدلہ لینا ہے۔ اس کے لیے پھر قرآن پاک کی آیت مبارکہ نازل ہوئی، ان الذین یبایعونک، کہ بے شک جو لوگ اے مصطفیٰ تیرے ہاتھ پر بیعت کر رہے، انما یبایعون اللہ، ایسے ہے جیسے آپ کے ہاتھ کی صورت میں ان پر اللہ کا ہاتھ ہے، ید اللہ فوق ایدیہم، اللہ کا ہاتھ سب پر فائق اور بلند ہے۔ جب یہ واقعہ ہوا اور حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاتھ کو اللہ نے اپنا ہاتھ قرار دیا اور صحابہ کرام کو مصطفیٰ کا ہاتھ قرار دیا گیا، اس موقع پر حضور نبی کریم نے بایاں ہاتھ کیا اور فرمایا یہ عثمان کا ہاتھ ہے، دائیں ہاتھ اوپر رکھا، فرمایا یہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم اس کا ہاتھ ہے، اور عثمان محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاتھ پر بیعت کرا۔ اس کا مطلب حضور نے غائبانہ طور پر عثمان غنی کے ہاتھ کو اپنا ہاتھ قرار دیا اور حضور کا ہاتھ اللہ کا ہاتھ قرار پایا۔ تو پتہ یہ چلا کہ بعد میں جو قرآن جمع ہوا، جامع القرآن حضرت عثمان غنی بنے، اس لیے کہ اللہ پاک نے سند دے دی تھی کہ عثمان کا ہاتھ مصطفیٰ کا ہے، مصطفیٰ کا ہاتھ اللہ کا ہے، تاکہ کوئی اعتراض نہ کرے اور اس کو موقع نہ ملے کہ یہ قرآن تو انسان کے ہاتھوں نے جمع کیا عثمان غنی کے دور میں، تو لہذا اس میں کمی بیشی ہو سکتی ہے۔
لیکن یہ بتا دیا کہ نہیں، عثمان غنی کا ہاتھ مصطفیٰ کا ایسے ہے جیسے قرآن مصطفیٰ جمع کر رہے ہیں، اور مصطفیٰ کا ہاتھ اللہ کا ہاتھ ہے ایسے جیسے اللہ تعالیٰ نے خود اس کو جمع کیا ہے۔ اور پھر کسی موقع پر حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر قرآن پاک کی آیت نازل ہو گئی، لقد رضی اللہ عن المؤمنین، اللہ تعالیٰ ان مومنوں سے راضی ہو گیا ہے، اذ یبایعونک تحت الشجرہ، جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاتھ پر اس درخت کے نیچے بیعت کر رہے ہیں، اور اس میں حضرت عثمان غنی بھی شامل ہوئے، ان کو بھی رضا کا سرٹیفکیٹ ملا۔ اسی لیے کہا گیا خدا کی رضا چاہتے ہیں دو عالم، خدا چاہتا ہے رضائے محمد۔ اور آپ ان 10 عشرہ مبشرہ جن کو کہتے ہیں، جن کو حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے دنیا میں جنتی ہونے کی سند دی ہے، سرٹیفکیٹ دیا ہے، ان کو جنتی قرار دیا ہے، اس میں بھی شامل ہیں۔ اور آپ مقام رضا پر اس لیے بھی فائز ہیں کہ جو کچھ مصطفیٰ کرتے تھے، حضور کی اداؤں سے محبت کرتے تھے۔ ایک مرتبہ مسجد نبوی میں وضو کیا تو مسکرانے لگے، کسی صحابی نے پوچھا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، وہ عثمان غنی آپ سے بڑی محبت کرتے تھے، بڑی عقیدت رکھتے تھے، تو اب دیکھیں یہ بہت بڑی مثال ہے، آقا دو جہاں صلی اللہ علیہ وسلم ان کی تعریف کرتے تھے، اور اس موقع پر آپ نے حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس عشق کا اظہار جو آقا دو جہاں محبت کرتے تھے، اس کی محبوبیت کی شان آپ کی یہ ہے، مقام رضا یہ ہے کہ آپ جب مسکرانے لگے تو کسی نے پوچھا کہ آپ یہاں مسکرا رہے ہیں، اس کی کیا وجہ ہے؟ تو آپ نے بڑا پیارا جواب دیا، آپ نے فرمایا وجہ یہ ہے کہ میں نے یہاں مصطفیٰ کو مسکراتے ہوئے دیکھا تھا۔ اسی طرح ایک مرتبہ آپ مسجد نبوی کی جو ممبر شریف تھا اس کی سیڑھی پر گوشت تناول فرما رہے ہیں، گھر سے کھانا منگوایا اور تناول فرما رہے ہیں۔ کسی صحابی نے بعد میں پوچھا کہ آپ تو ہمیشہ گھر میں کھاتے ہیں، یہاں کھانے کا کیا سبب ہے؟ اب دیکھیے کس طرح سے حضور کا عشق اور محبت معجزن تھا، یہی وجہ ہے کہ آپ کو مقام رضا حاصل تھا، اس مقام پر فائز تھے کہ حضور کی اداؤں سے محبت کرتے تھے۔ بڑا پیارا جواب دیا۔ وجہ یہ ہے کہ ایک مرتبہ ایک ڈیلیگیشن آیا تھا کہ وفد حضور کی بارگاہ میں مسجد نبوی میں ان کو ٹھہرایا تھا، گھر سے کھانا منگوایا تھا، مصطفیٰ نے یہاں بیٹھ کر کھایا تھا، تو مصطفیٰ کی ادا کو پورا کرا۔ اس طرح آپ نے پوری زندگی حضور کے عشق میں گزاری، حضور کی محبت میں گزاری۔ آج ہمیں بھی یہ درس ملتا ہے کہ ہم بھی ان کے نقش قدم پر چلیں، حضور کی محبت کو اپنائیں، حضور کے عشق کو اپنائیں، اور حضور نبی کریم کے عشق اور محبت میں فنا ہو جائیں۔ یہی آپ کا پیغام ہے، اور یہی آج کی اس ویڈیو کلپ کا پیغام ہے۔ اللہ تعالیٰ ہمیں اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وما علینا الا البلاغ۔ معزز و محترم سامعین و ناظرین، حضرت سیدنا عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہ کریم آقا محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی محبت میں کس قدر بلند مقام پر فائز تھے، اس کا اندازہ آپ کی حیات طیبہ کے شب و روز سے بخوبی لگایا جا سکتا ہے۔ اس حوالے سے ہم نے دعوت پیش کی ہے امریکہ میں خدمت اسلام میں مصروف عمل علمی دینی شخصیت جناب حضرت علامہ حافظ محمد شریف کمالوی صاحب سے کہ وہ اس موضوع پر کہ فنا فی الرسول سیدنا عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ، اس حوالے سے ہمارے ناظرین کو آگاہ فرمائیں۔ حضرت علامہ حافظ محمد شریف کمالوی صاحب امریکہ سے۔ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین والعاقبۃ للمتقین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ان الذین یبایعونک انما یبایعون اللہ، صدق اللہ المولانا العظیم وصدق رسولہ النبی الکریم۔ ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما۔ اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد وعلی آل سیدنا و مولانا محمد وبارک وسلم۔ اللہ رب العزت کی حمد و ثنا، کریم آقا علیہ الصلوۃ والسلام پر درود و سلام، اور اس کے بعد معزز محترم آنریبل سب سامعین و ناظرین، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج کا ہمارا موضوع سیدنا عثمان بن عفان رضی اللہ تعالی عنہ ایز اے فنا فی الرسول صلی اللہ علیہ وسلم۔ یہاں پر سیدنا عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہ کی اور بہت ساری بے شمار صفات ہیں، ان میں سے ایک صفت فنا فی الرسول ہونا بھی ہے۔ یہاں آپ حیادار تھے، یہاں آپ غنی تھے، یہاں آپ کو لقب ذو النورین کا ملا، یہاں آپ کو لقب غنی ہونے کا ملا، وہاں آپ کی محبت، عشق آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے ساتھ، اس واقعے سے ہم پتہ کر سکتے ہیں
کہ آپ کتنے فنا فی الرسول تھے صلی اللہ علیہ وسلم۔ حضرات کرام قدر، سورہ الفاتحہ اور آیت نمبر 10 کے اندر اللہ رب العزت نے ارشاد فرمایا ان الذین یبایعونک انما یبایعون اللہ، اے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم، بے شک جو لوگ آپ سے بیعت کرتے ہیں وہ اللہ کی بیعت کرتے ہیں، یعنی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بیعت کرنا اللہ کی بیعت کرنا ہے۔ اب یہ بیعت کس پہ تھی؟ یہ مشہور و معروف بیعت رضوان حدیبیہ کے موقع پر بیعت رضوان کے نام کے ساتھ مشہور ہے، اور اس کے ساتھ یہ بیعت کس لیے لی گئی؟ ہمارا ٹاپک اور موضوع وہ ہے سیدنا عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شان اس سے واضح ہوتی ہے۔ تفسیر ابن کثیر کو دیکھا جائے، اس کا مطالعہ کیا جائے تو صاحب تفسیر لکھتے ہیں کہ پہلے تو فیصلہ ہوا اور مشورہ چل رہا تھا کہ سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بھیجا جائے مدینہ سے مکہ، یعنی یہ اس وقت کا واقعہ ہے جب ہجرت ہو گئی اور نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام اور صحابہ کرام مکہ چھوڑ کر مدینے آ گئے تھے، اور مکہ چھوڑ کر اللہ کا گھر چھوڑ کر مدینہ میں آ گئے ہیں کریم آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے ساتھ، اور یہاں پر یہ مشورہ چل رہا ہے کہ ایک بندے کو بھیجا جائے اور وہاں کے حالات چیک کیے جائیں، مکہ کے حالات چیک کیے جائیں، اور پھر ہم عمرہ یا حج کے لیے وہاں پر جائیں۔ پہلے تو مشورہ چل رہا تھا سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا، لیکن آپ ہی مشورہ دیتے ہیں کہ نہیں، اس کے لیے مکہ کے سفر کے لیے زیادہ بہتر یہ ہے کہ حضرت سیدنا عثمان بن عفان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بھیجا جائے۔ لہذا آپ کو بھیجا گیا، آپ وہاں پر تشریف لے گئے اور کریم آقا علیہ الصلوۃ والسلام کا پیغام پہنچایا سرداران قریش کو، اور وہاں کے حالات کا جائزہ لیا کہ کیا حالات چل رہے ہیں۔ لیکن اس کا جو سیاق و سباق، ذرا بیک گراؤنڈ تو چیک کریں، یہ وہی صحابہ ہیں جو نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کے ساتھ مکہ چھوڑ کر مدینہ آئے ہیں، اور وہ پھر یعنی قریش اور وہاں سے یہ لوگ تشریف لے آئے مدینہ میں، اور مکہ کی بیت اللہ شریف کی کتنی محبت ان کے دلوں میں ہوگی، کتنی عزت اور وقار ان کے دلوں میں ہوگا، اور وہاں جا کر جو مکہ چھوڑ کر مدینہ آئے ہیں وہ کتنے ترستے ہوں گے۔ وہاں جب مکہ میں سیدنا عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ پہنچتے ہیں، آپ نے پیغام پہنچایا، اور قریش کے سرداروں نے کہا کہ اے عثمان، آپ تو طواف کر سکتے ہیں، لیکن ابھی ہم مسلمانوں کو، صحابہ کو، محمد بن عبداللہ کو، کریم آقا علیہ الصلوۃ والسلام کو ابھی ہم اجازت نہیں دیں گے، تو آپ طواف کر سکتے ہیں۔ تو سیدنا عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ارشاد فرمایا کہ اگر کریم آقا علیہ الصلوۃ والسلام کو اجازت نہیں ملتی، صحابہ کرام کو اجازت نہیں ملتی، تو میں ان کے بغیر یہاں طواف نہیں کروں گا۔ کوئی ایک آیت نہیں آئی، کوئی حدیث نہیں آئی کہ کوئی بندہ جائے مکہ میں موجود ہو اور کریم آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے بغیر وہ وہاں پر طواف نہ کرے۔ لیکن سیدنا عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا یہ عشق تھا، فنا فی الرسول تھے کہ کریم آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے بغیر میں یہاں پر طواف نہیں کروں گا۔ آپ نے طواف چھوڑ دیا، آپ نے طواف نہیں کیا کریم آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے نہ ہونے کی وجہ سے۔ آپ وہاں پر موجود نہ تھے، یہ مدینہ میں تشریف فرما تھے، تو آپ نے یعنی آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی محبت اور عشق کو ترجیح دی اور طواف کو چھوڑ دیا۔ اس سے پتہ چلتا ہے کہ آپ کتنے فنا فی الرسول تھے، اور آپ کتنا ادب کرتے تھے، کتنی رسپیکٹ کرتے تھے۔ یہ ہوتی ہے رسپیکٹ نبی کی، اور اس سے ہمیں بھی سبق ملتا ہے کہ سب سے بڑھ کر اپنے محبوب علیہ الصلوۃ والسلام کے ساتھ محبت کی جائے، ان سے عشق کیا جائے۔ اللہ رب العزت ہمیں عمل کرنے کی توفیق عنایت فرمائے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ معزز و محترم سامعین و ناظرین، بارگاہ جناب سیدنا عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ میں منقبت کے پھول پیش کرنے کی سعادت حاصل کرتے ہیں جناب زہیب علی اشرفی۔ اللہ سے کیا پیار ہے عثمان غنی کا، اللہ سے کیا پیار ہے عثمان غنی کا، اللہ سے کیا پیار ہے عثمان غنی کا، محبوب
محبوب خدا یار ہے عثمان غنی کا، محبوب خدا یار ہے عثمان غنی کا، رنگین وہ رخسار ہے عثمان غنی کا، بلبل گل گلزار ہے عثمان غنی کا، بلبل گل گلزار ہے عثمان غنی کا، جو دل کو ضیا دے، جو مقدر کو جلا دے، جو دل کو جلا دے، جو مقدر کو جلا دے، وہ جلوہ دیدار ہے عثمان غنی کا، وہ جلوہ دیدار ہے عثمان غنی کا، جس آئینے میں نور الہی نظر آئے، جس آئینے میں نور الہی نظر آئے، وہ آئینہ رخسار ہے عثمان غنی کا، آئینہ رخسار ہے عثمان غنی کا، سرکار سے پائیں گے مرادوں پہ مرادیں، دربار یہ دربار ہے عثمان غنی کا، دربار یہ دربار ہے عثمان غنی کا، اللہ غنی حد نہیں انعام و عطا کی، وہ فیض پہ دربار ہے عثمان غنی کا، وہ فیض پہ دربار ہے عثمان غنی کا، رک جائے میرے کام حسن ہو نہیں سکتا، رک جائے میرے کام حسن ہو نہیں سکتا، فیضان مددگار ہے عثمان غنی کا، فیضان مددگار ہے عثمان غنی کا۔ معزز ناظرین، انجمن خدام الصوفیہ و امیر ملت ٹرسٹ کے پلیٹ فارم سے منعقدہ اس مجلس علم و عمل میں آج کی اس عالمی عظمت ذوالنورین کانفرنس میں ہم نے شہر اسلام آباد سے حضرت علامہ مفتی محمد حنیف قریشی صاحب کو دعوت پیش کی ہے کہ آپ ہمارے ناظرین کو بتائیں کہ سیدنا عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہ کی ذات کتنی عظیم ذات ہے، اللہ نے آپ کو کیا کیا فضائل و کمالات سے نوازا ہے، محبوب کریم علیہ الصلوۃ والسلام کی بارگاہ سے آپ کو کیا عظمتیں عطا ہوئی ہیں۔ اس حوالے سے عظیم عالم دین فاضل جلیل حضرت علامہ مفتی محمد حنیف قریشی صاحب بانی و سرپرست اعلیٰ شباب اسلامی پاکستان ہم سب سے مخاطب ہو رہے ہیں۔ بسم اللہ والصلاۃ والسلام علی رسول اللہ، داماد پیغمبر، صحابی رسول، امیر المؤمنین والمسلمین، جامع القرآن والفرقان، حضرت سیدنا عثمان بن عفان رضی اللہ تعالی عنہ، میرے نبی مکرم سید کونین کے وہ پیارے صحابی ہیں کہ جنہیں میرے نبی علیہ السلام نے زندگی میں ہی ایک بار نہیں بلکہ کئی بار جنت کی بشارت عطا فرمائی۔ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہ حضور کے وہ جانثار صحابی ہیں اور آپ کی وہ عظمتیں اور شانیں ہیں کہ اگر کما حقہ ان عظمتوں اور شانوں کو بیان کرنے کی کوشش کی جائے تو عمریں بیت سکتی ہیں، لیکن کما حقہ اس حضور کے مقدس اور جان نثار صحابی کی عظمتیں اور شانیں بیان نہیں ہو سکتی۔
سیدنا عثمان ابن عفان رضی اللہ تعالی عنہ میرے نبی کے وہ پیارے صحابی ہیں کہ جنہیں تقریباً وہ تمامی اعزازات جو صحابہ کرام میں سے چند لوگوں کو حاصل ہیں مجموعی طور پر، ان میں ایک حضرت عثمان ہیں کہ جنہیں تقریباً زیادہ تر وہ اعزازات حاصل ہیں۔ میرے نبی کے صحابہ میں جو اولین مؤمنین صحابہ ہیں ان کا درجہ باقی صحابہ کرام کے مقابلے میں بہت بلند ہے۔ تو حضرت عثمان غنی اولین ایمان لانے والے لوگوں میں سے ہیں۔ پھر آپ صرف ایک مہاجر مدینہ ہی نہیں بلکہ ذو ہجرتین ہیں، اور پھر حضور کی حدیث اس پر موجود ہے کہ نبی علیہ السلام نے ارشاد فرمایا کہ حضرت لوط علیہ السلام کے بعد میرا عثمان وہ شخص ہے کہ جسے اپنی زوجہ کی ہمراہی میں ہجرت کا موقع میسر آیا ہے۔ بدری ہونا یہ صحابہ کا ایک بہت بڑا اسٹیٹس اور بہت بڑا درجہ اور مقام ہے۔ حضرت سیدنا عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس حوالے سے بھی ایک منفرد حیثیت اور شان رکھتے ہیں۔ بدر کی جنگ میں شامل اور شریک نہیں ہوئے ہیں، لیکن اس کے باوجود آپ کا نام نامی اس میں گرامی بدریوں کی لسٹ میں ہے۔ بڑی حیرانگی ہوتی ہے کہ ایک آدمی میدان جہاد میں گیا بھی نہیں، وہاں اس نے شمشیر و سنا کا چلانے کا مظاہرہ بھی نہیں کیا، زخمی کیا بھی نہیں، زخمی ہوا بھی نہیں، جنگ کی صعوبتیں بھی نہیں اٹھائیں، اس کے باوجود اسے درجہ اور رتبہ جہاد کا مل رہا ہے۔ تو یہ کیسے؟ یہ واضح طور پر حدیث مبارکہ میں موجود ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی دختر نیک اختر آپ کی پیاری بیٹی آپ کے نکاح میں ہیں، اور وہ علیل تھیں۔ ادھر حضور جہاد کے لیے عازم میں سفر ہونے لگے تو اللہ کے نبی صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کے دیگر صحابہ کی طرح حضرت سیدنا عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہ وہ بھی اس مبارک سفر میں حضور کے ساتھ شامل اور شریک ہونے کے لیے گھر سے نکلنے لگے۔ تو اللہ کے نبی نے ارشاد فرمایا کہ تم میری بیٹی کی تم تیمارداری کرو، تم گھر میں میری بیٹی کی تیمارداری کرو گے، اللہ تبارک و تعالیٰ تمہیں ثواب اور درجہ بدر کی یعنی اس جہاد کے میدان کا عطا فرمائے گا۔ اور پھر چشم فلک نے دیکھا کہ جب جنگ بدر میں مسلمانوں کو فتح اور کفار کو شکست ملی، اللہ کے رسول صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے مال غنیمت کو تقسیم کرنا شروع کیا تو آپ الگ سے اللہ کے نبی نے ایک حصہ مقرر فرمایا اور فرمایا کہ یہ میرے پیارے عثمان کا حصہ ہے۔ لہذا آج جب بھی کبھی بدریوں کا نام لیا جاتا ہے تو ان میں حضرت سیدنا عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا بھی نام نامی اس میں گرامی شامل ہے، اور یہ میرے حضور کا مزاج ہے اور حضور کی پاور ہے کہ وہ جسے چاہیں شامل فرما دیں اور جسے چاہیں وہ نکال دیں۔ یہ اللہ کے رسول کو اللہ نے اختیار عطا فرمایا۔ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ بیعت رضوان والوں میں سے ہیں، اور یہاں بھی آپ کی ایک بڑی عجیب اور منفرد حیثیت ہے، بلکہ یوں کہیے کہ بیعت رضوان ہوئی ان کی وجہ سے تھی۔ ان الذین یبایعونک تحت الشجرہ، قرآن مجید برہان رشید نے اس بیعت رضوان کو اور اس درخت کا بھی ذکر کیا جس درخت کے نیچے یہ بیعت ہوئی تھی، اور اس کی وجہ اور سبب اللہ کے رسول سرور کون و مکان صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو مکے میں اپنا سفیر بنا کر بھیجا۔ اللہ اکبر، وہ بھی کیا منظر ہے، وہ وفاؤں کی ایک داستان ہے حضرت عثمان۔ تو جیسے ہی آپ مکہ شریف میں گئے تو چونکہ آپ کے وہاں تجارت کی وجہ سے دیگر لوگوں کے ساتھ آپ کے تعلقات تھے تو انہیں آفر کی گئی کہ آپ چاہیں تو آپ کعبہ شریف کا طواف کر سکتے ہیں، اور ادھر صحابہ کرام علیہ رضوان اللہ کے نبی صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ وہ حدیبیہ کے مقام پر رکے ہوئے ہیں۔ تو اللہ کے نبی کے صحابہ فرماتے ہیں، عرض کرتے ہیں کہ ہنیئا لعثمان، برکتیں اور سعادتیں اور مبارکیں عثمان کے لیے، اس لیے کہ اللہ کے گھر کا وہ طواف کر رہا ہوگا۔ اللہ کے رسول نے جب صحابہ کی یہ گفتگو سنی تو اللہ کے نبی نے ارشاد فرمایا
کہ میرے بغیر عثمان کبھی بھی طواف کعبہ نہیں کر سکتا۔ سبحان اللہ، حضرت عثمان غنی جیسے ہی گئے اور انہیں آفر کیا گیا کہ آپ کعبہ شریف کا طواف کریں، آپ نے کعبے کی طرف مڑ کے بھی نہیں دیکھا۔ آپ نے فرمایا کہ میرے حبیب سید کونین یہاں نہیں ہیں تو میں طواف نہیں کروں گا، میں طواف کروں گا تو ان کے ساتھ کروں گا۔ معزز ناظرین و سامعین، اب خود ہی اس انداز محبت کو لفظوں کا جامع پہنا لیجئے اور تصور میں لائیے کہ ایک وقت ہو چکا ہے کعبہ شریف سے بچھڑے ہوئے ان لوگوں کو، اور جب اچانک کعبہ سامنے آ رہا ہے اور طواف کا کہا جا رہا ہے، تو اگر ہم جیسی سوچ اور فکر ہوتی تو یہ سوچا جاتا کہ چلو ٹھیک ہے طواف کر لیتے، سعادت کی بات ہے، نیکی کا کام ہے، حضور خوش ہوں گے۔ لیکن یہ وفا تھی کہ اگر ہم طواف کریں گے تو رسول اللہ کی معیت میں کریں گے، اور اللہ کے رسول کو جب یہ پتہ چلا تو اللہ کے حبیب اور زیادہ خوش ہوئے۔ تو یہاں سے پتہ چلتا ہے کہ کبھی کبھی وفائے رسول میں نفلی کام چھوڑنے پر بھی محبت رسول میں ثواب میسر آ جاتا ہے۔ تو بہرحال حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں یہ افواہ اڑا دی گئی کہ حضرت عثمان کو شہید کر دیا گیا۔ اس سلسلے میں اللہ کے نبی نے بیعت لی خون عثمان کا بدلہ لینے کے لیے، اور اللہ کے رسول کے ایک ہاتھ نیچے اور سب صحابہ نے ہاتھ بیعت رکھے، اور اوپر اللہ کے نبی نے اپنا ہاتھ رکھا اور فرمایا حاذی ید عثمان، یہ میرے عثمان کا ہاتھ ہے۔ تو اللہ کا قرآن آ گیا کہ اے میرے حبیب، جس وقت وہ تیری بیعت کر رہے تھے تو انما یبایعون اللہ، وہ اللہ کی بیعت کر رہے تھے، اور فرمایا ید اللہ فوق ایدیہم، ان کے ہاتھوں پر تیرا ہاتھ نہیں تھا بلکہ وہ اللہ کا ہاتھ تھا۔ معزز ناظرین، ذرا غور کیجئے کہ اس بیعت رضوان والے منصب میں بھی حضرت عثمان کس قدر منفرد اور آپ کی ایک عجیب اور بے مثال شان ہے کہ آپ کا ہاتھ حضور اپنا ہاتھ، ان کے ہاتھ کو حضور اپنا ہاتھ قرار دے رہے، اور پھر اللہ تعالیٰ اس ہاتھ کو اپنا ہاتھ قرار دے رہا ہے۔ یوں ہی حضرت سیدنا عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ، آپ کی اتنی عظمتیں اور شانیں ہیں، سخاوت ہو تو حضرت عثمان غنی بے مثال نظر آتے ہیں، بیر روما ہو، جیش اسرت ہو، اور اسی طریقے سے اور کئی مقامات ہوں، حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضور کی خدمت میں پیش نظر آتے ہیں۔ اور پھر بدری ہونے کے بعد جس ہستی کو اللہ کے رسول زندگی میں شہادت کی خبر دے رہے ہیں، اور صرف شہادت کی خبر ہی نہیں بلکہ کچھ سرگوشیاں اور راز بھی بتا رہے ہیں، اور اس راز سے پردہ تب اٹھتا ہے کہ جس وقت بلوائی مدینہ منورہ میں آپ کے گھر کا محاصرہ کیے ہوئے ہیں، اس سمے جب آپ سے کہا جاتا ہے کہ آپ امیر المؤمنین ہیں، خلیفۃ المسلمین ہیں، آپ حکم ارشاد فرمائیے تو ہم ان بلوائیوں کو یہاں سے مار بگاتے ہیں، تو حضرت عثمان وہاں اس راز کا انکشاف فرماتے ہیں کہ اللہ کے رسول نے مجھ سے ایک سرگوشی فرمائی تھی اور مجھ سے ایک وعدہ کیا تھا، اور وہ وعدہ یہی تھا کہ میں نے اس چیز پر صبر کرنا ہے۔ اور پھر اس پر کئی احادیث موجود ہیں کہ اللہ کے نبی نے حضرت عثمان کو شہادت کی خبر سنائی، لیکن پہلے فرمایا کہ تمہیں آزمایا جائے گا، تم آزمائش میں مبتلا ہوگے، اور پھر صبر کی تلقین فرمائی۔ حضرت سیدنا عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہ کہ اللہ کے رسول نے فرمایا کہ ہر نبی کا جنت میں ایک رفیق ہوتا ہے، جنت میں میرا رفیق عثمان ذو النورین ہے۔ آپ کا گورا چٹا چہرہ، خوبصورت زلفیں، چوڑی پیشانی، اسمر اللون، رقیق البشرا، مشرف الانف، اونچی ناک، خوبصورت ہاتھ، دخم القرادیس، چوڑے کندھے، چھاتی بھری ہوئی، داڑھی گھنی، قص اللحیہ، داڑھی گھنی ہے، اور آپ کے چہرے کا روب اور چہرے کا حسن اتنا کہ جیسے آپ کے چہرے کے اندر چراغ رکھ دیا گیا ہو جس کی روشنی باہر چھم چھم کے نکل رہی ہو۔ حضرت عثمان خوبصورت داڑھی ہے، کبھی سفید رکھ دیتے ہیں، کبھی اس کو کالا خضاب لگا دیتے ہیں، اور کبھی اس کو مہندی کلر یعنی کہ پیلا کلر کر دیتے ہیں۔ یہ جناب حضرت عثمان غنی خوبصورت حسین صحابہ میں سے ایک صحابی ہیں۔ ایک دن تشریف لا رہے ہیں، ہمیشہ نگاہ نیچی ہے، شرم و حیا کا پیکر ہیں، اور حضور فرماتے ہیں ان الملائکہ تستحی من عثمان،
یہ میرا عثمان اتنا شرمیلا ہے، فرشتے بھی اس سے شرماتے ہیں، حیا کرتے ہیں۔ تشریف لا رہے ہیں حضرت عثمان غنی، تو اللہ کے رسول فرماتے ہیں کہ میرا عثمان دیکھو کیسے آ رہا ہے، اور فرماتے ہیں حضور کہ شبیہم بے ابراہیم واللہ، اللہ کی قسم یہ میرا عثمان ابراہیم کی شباہت رکھنے والا ہے۔ آپ کی سیرت ہو، آپ کی صورت ہو، آپ کا کردار ہو، آپ کی گفتار ہو، آپ جہاد کا اگر باب دیکھیں تو عثمان غنی وہاں پر ایک اعلیٰ مقام رکھتے ہیں۔ علم آپ کا ایک فضل، کمال، اور سب سے بڑی بات سخاوت، اور اس سب کے ساتھ آپ کی عاجزی، اور پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات کے ساتھ بے لوث اور بے پناہ محبت، یہ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ کے یہ خاصے ہیں۔ جناب سیدنا عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا پیار حضور کا پیار ہے، اور حضرت عثمان کا بغض یقیناً یہ رسول اللہ کا بغض ہے، کیونکہ اللہ کے نبی نے ارشاد فرمایا تھا کہ اللہ فی اصحابی، میں اپنے صحابہ کے معاملے میں تمہیں اللہ سے ڈراتا ہوں، لا تتخذوہم غرضا بعدی، میرے بعد اپنی اغراض کا نشانہ ان کو مت بنانا۔ اور پھر فرمایا من سب صحابی فعلیہ لعنت اللہ، جس نے میرے صحابی کو گالی دی، برا بلا کا، اس پر اللہ کی لعنت ہے۔ ہمیں حکم یہ ہے کہ ہم حضور کی نسبتوں کا احترام کر کے جس بھی مقدس حضور کی نسبت صحابی کا ذکر کریں، ادب سے، احترام سے، محبت سے، نگاہیں جھکا کر، سر جھکا کر اس کا ذکر کریں۔ اور اگر کبھی کوئی ایسی کوئی تلخ اور ترش چیز سامنے آ بھی جائے تو ہم حضور کی صحبت کو ایک طرف رکھتے ہوئے ان تلخ چیزوں کو اٹھا کر پھینک دیں، اور حضور کی صحبت کی مٹھاس کو اپنے ایمان کے سر پر سہرے کی طور پر سجا کے رکھیں۔ حضرت سیدنا عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ، آپ کی شہادت ذی الحجہ کے مہینے میں ہوئی، گو کہ تاریخ میں اختلاف ہے، زیادہ تر روایات یہی ہیں کہ آپ کی شہادت ایام تشریق میں ہوئی ہے، اور 12 ذی الحجہ کے حوالے سے زیادہ اصح روایات ملتی ہیں، لیکن 18 ذی الحجہ کی روایت بھی موجود ہے۔ تاہم ہم اہل سنت و جماعت ہیں، شہرت ہو گئی ہے 18 ذی الحجہ کو، تو ہمارے لیے کوئی مسئلہ نہیں ہے، کیونکہ ہم تو بہانے ڈھونڈ کے ان مقدس ہستیوں کا ذکر کرتے ہیں۔ یہ تو ایام، یہ تو بہانہ ہے، وگرنہ تو ہم تو سارا سال ہی ان کو خراج تحسین پیش کرتے رہتے ہیں۔ 18 ذی الحجہ ہو، 25 ذی الحجہ ہو، 10 ذی الحجہ ہو، 12 ذی الحجہ ہو، جو بھی ہو، ہم تو ذکر کرتے ہیں، لیکن تاہم تاریخی حوالے سے ایام تشریق میں آپ کی شہادت، یہ زیادہ مضبوط اور اصح اقوال ہیں۔ مشہور اور شہرت جو ہے وہ 18 ذی الحجہ کو ہمارے اس معاشرے میں ہو گئی ہے۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ حضرت سیدنا عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی وہ جو مظلومانہ شہادت ہوئی، آپ کو بڑی درد کے ساتھ اور ظلم کے ساتھ بلوائیوں نے شہید کیا مدینہ منورہ میں، اور 40 دنوں تک آپ کے گھر کا محاصرہ رہا، بھوکا پیاسا رکھا گیا۔ لیکن قرآن کا ایک ایسا تعلق تھا کہ حضرت عثمان نے ایک دفعہ رسول اللہ کی بارگاہ میں جب پوچھا گیا تو اپنی پسند آپ نے بیان فرمائی تھی، اور وہ کیا تھی؟ اشباع الجیعان، یا رسول اللہ، عثمان کی یہ تمنا اور خواہش ہے کہ عثمان بھوکوں کو کھانا کھلائے، وکسوۃ العریان، جو بیچارے بے لباس ہیں انہیں لباس پہنائے، وتلاوت القرآن، اور قرآن کی تلاوت کرتا رہے۔ اور جب آپ قرآن مجید کی تلاوت کرتے ہوئے فَسَيَكْفِيكُمُ اللَّهُ وَهُوَ السَّمِيعُ الْعَلِيمُ پر پہنچتے ہیں تو آپ کو شہید کر دیا جاتا ہے۔ اور اس قرآن سے آپ کا تلاوت کا وہ رشتہ اور پیار، محبت کا وہ رنگ تھا کہ آپ اسی قرآن کے اوپر آپ کا سر گرتا ہے اور آپ جام شہادت نوش فرماتے ہیں۔ اِنَّا لِلَّهِ وَإِنَّا إِلَيْهِ رَاجِعُونَ۔ اے اللہ تو گواہ ہے، ہم حضور کے سارے صحابہ سے پیار کرتے ہیں، ہم حضور کے قرابت داروں سے بھی پیار کرتے ہیں، ہم حضور کے ہر نسبت سے، حتیٰ کہ شہر مصطفیٰ کی گلیوں میں پھرنے والے ان 4 پاؤں والے جانوروں سے بھی ہمارا پیار ہے۔ اللہم صلی علی محمد و آل وصحب محمد۔ معزز ناظرین، خلفائے راشدین کا دور اسلام کا سنہری دور ہے۔ تمام خلفائے کرام نے کریم آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی تربیت میں رہ کے جو علم سیکھا، جو عمل کے پھول سمجھے، جو ان کی تربیت میرے کریم آقا نے فرمائی، اس کی عملی صورت دور خلافت میں نظر آتی ہے۔ خلیفہ سوم حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب خلیفہ بنے، آپ نے کس طرح انسانیت کی خدمت کی،
دور خلافت کیسا تھا اور طرز حکومت کیسا تھا. اس حوالے سے ہم نے آج دعوت پیش کی ہے جرمنی سے منہاج القرآن انٹرنیشنل کے عظیم اسکالر حضرت علامہ سید فرحت حسین شاہ صاحب سے کہ آپ ہمارے ناظرین کو بتائیں کہ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا دور خلافت اور طرز حکومت کیا تھا. جرمنی سے حضرت علامہ سید فرحت حسین شاہ بخاری. بسم اللہ الرحمن الرحیم. معزز ناظرین، آج ہم سیدنا عثمان ابن عفان رضی اللہ تعالی عنہ کی سیرت کا مطالعہ کرنے کی کوشش کر رہے ہیں. اس مختصر سے وقت میں کوشش کروں گا کہ سیدنا عثمان ابن عفان رضی اللہ تعالی عنہ کا طرز حکومت ہم سمجھ اور جان سکیں. آپ کا طرز حکومت یقیناً آج کے جملہ حکمرانوں کے لیے ایک مشعل راہ ہے اور اس کے اندر بے پناہ کامیابی کے راز مضمر ہیں. اگر ہم آپ کے نظام حکومت کا جائزہ لے کر دیکھتے ہیں تو آپ نے اپنے نظام حکومت میں اسلامی تشریحات کو ترجیح دی اور جو بھی قوانین آپ نے وضع کیے سب سے پہلے آپ نے لازم قرار دیا کہ وہ حاکم وقت، گورنر، وزراء، جج حضرات جو بڑے بڑے عہدوں پر فائز ہیں وہ ان پر پہلے عمل کریں تاکہ عوام اور عامت الناس کے لیے وہ مشعل راہ بن جائیں. اسی طرح آپ نے عدل و انصاف کا ایک ایسا جامع نظام وضع کیا کہ ظلم اور زیادتی کے تمام دروازے بند کر دیے. آپ نے سابقہ خلفائے راشدین کی طرح اسلامی وحدت کو برقرار رکھا. نظام عدل ہو، نظام اقتصاد ہو، سب میں برابری کو ملحوظ خاطر رکھا. آپ نے اپنے گورنرز کو ہدایات جاری کر رکھی تھی کہ وہ عوام سے ٹیکس وصول کریں، جزیہ وصول کریں، عشر وصول کریں، لیکن ان کا مقصد صرف یہ نہیں ہے کہ وہ ٹیکس ہی وصول کرتے رہیں بلکہ اس کے ساتھ ساتھ عوام کی خدمت کریں، ان کے حقوق پورے کریں اور کسی کے ساتھ زیادتی نہیں ہونی چاہیے اور ہر کسی کے حقوق اس کے دروازے تک پہنچنے چاہیے. آپ اکثر فرمایا کرتے تھے کہ اگر حکمران معروف کی بات کریں تو ان کی اطاعت کرو اور اگر اللہ اور اللہ کے رسول کے احکام کی نافرمانی کرتے ہوئے نظر آئیں تو پھر کبھی بھی ان کی اطاعت نہ کرنا. لا طاعت فی المعصیۃ انما الطاعۃ فی المعروف. آپ فرمایا کرتے کہ جب حکمران اپنی منمانی پہ اتر جائیں تو رعایا کو پورا حق ہے کہ وہ ان کا محاسبہ کریں. آپ کا اعلان تھا کہ میں ہمیشہ طاقتور کے خلاف اور کمزور کے ساتھ کھڑا ہوں اگر وہ مظلوم ہے. آپ کے دور خلافت میں رعایا کو نہ صرف آزادی رائے تھی بلکہ امیر المومنین تک براہ راست رسائی بھی حاصل تھی کہ وہ اپنی کوئی شکوہ شکایت ہوتا تو وہ امیر المومنین تک پہنچا سکتا تھا. اسی طرح آپ نے اپنے گورنرز، آپ کے اپنے وزراء، ان کی کارکردگی کا جائزہ لینے کے لیے حجاج جب حج پہ آیا کرتے تو ان حجاج سے ان کی معلومات لیتے. اسی طرح مختلف قافلے جب مدینہ میں آتے ان سے ان کی معلومات لیتے، خبر گیری کیا کرتے. علاقائی خطوط کے ذریعے سے مختلف لوگوں کو مقرر کر رکھا تھا جو آپ کو علاقے کی خبر خطوط کے ذریعے دیا کرتے تھے. اسی طرح آپ مختلف علاقوں کے معائنہ کے لیے آپ نے وفود تشکیل دے رکھے تھے جس میں عمار بن یاسر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو مصر بھیجا، محمد بن مسلمہ کو کوفہ بھیجا، اسامہ بن زید کو بصرہ اور عبداللہ بن عمر کو شام کی خبر گیری کے لیے آپ نے بھیجا. ان وفود کے ذریعے بھی آپ اپنے گورنرز کی خبر گیری کرتے اور ان کے بارے میں جانکاری کیا کرتے تھے. آپ خود بھی سفر کیا کرتے اور رعایا سے براہ راست ملتے اور ان کے مسائل سنا کرتے تھے. صوبوں سے بھی وفود طلب کرتے تاکہ وہاں کے معمولات کی اطلاع مل سکے. تاریخ میں شاید ہی کوئی ایسا حکمران دکھائی دیتا ہوگا جسے باری تعالیٰ نے کابل سے لے کر مراکش تک کے تمام علاقوں پر حکمرانی کی نعمت عطا فرما رکھی تھی. افسوس کہ 30 سے 35 ہجری کے دوران ایسے فتنے برپا ہونا شروع ہو گئے کہ آپ پر ایک بے بنیاد الزام عائد کیا گیا کہ آپ اقربا پروری کرتے ہیں اور اس الزام نے اتنا زور پکڑا کہ 40 روز تک آپ کے گھر کا محاصرہ کیا گیا اور قرآن شریف کی تلاوت کرتے ہوئے آپ کو شہید کیا گیا. آپ کی اہلیہ محترمہ کی ہاتھوں کی انگلیاں بھی شہید ہوئیں. اس طریقے سے سیدنا عثمان ابن عفان رضی اللہ تعالی عنہ نے 12 سال
اپنا دور خلافت مکمل کیا اور پھر جام شہادت نوش فرمایا۔ دعا ہے کہ باری تعالیٰ سیدنا عثمان ابن عفان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے طرز حکومت کو اپنانے، سمجھنے اور اس پر عمل پیرا ہونے کی نعمت عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔ معزز ناظرین کرام، سیدنا عثمان غنی ذو النورین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی عظمت، رفعت، شان اور کمالات قرآن بیان کرتا ہے۔ کریم آقا علیہ السلام نے بیان فرمائے۔ 14 صدیوں سے محدثین، مفسرین، علماء ربانیین بیان کر رہے ہیں۔ اس مختصر سے وقت میں ہم نے اس مجلس کو سجایا ہے۔ در حقیقت حاضری ہے بارگاہ ذو النورین رضی اللہ تعالیٰ عنہ میں۔ اللہ تعالیٰ میرا بیان کرنا، علماء کرام کا بیان کرنا اور آپ کا سماعت کرنا اپنی بارگاہ میں قبول فرمائے۔ اپنی تجاویز اور آراء سے ہمیں آگاہ فرمائیے گا۔ انشاءاللہ العزیز آنے والے پروگرام، جو اگلا پروگرام ہے وہ جشن آزادی پاکستان کے حوالے سے ہوگا۔ انشاءاللہ ہماری کوشش ہوگی وہ پروگرام آپ تمام کے لیے ایک معلومات فراہم کرنے والا اور نظریہ پاکستان کو سمجھنے والا پروگرام ہو، تاکہ ہم اسلام اور پاکستان سے اور زیادہ محبت کریں۔ اپنے میزبان محمد طاہر بغدادی کو اجازت دیجیے گا۔ اللہ نگہبان، والسلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ تعریف تیری آقا سے سنی عثمان غنی، عثمان غنی، تم شان صحابہ جان نبی عثمان غنی، عثمان غنی، تم شان صحابہ جان نبی عثمان غنی، عثمان غنی، دنیا کی سبھی سخیوں سے سخی عثمان غنی، عثمان غنی، عثمان غنی، عثمان غنی، جب تجھ کو پکارا بات بنی عثمان غنی، عثمان غنی، عثمان غنی، عثمان غنی، تعریف تیری آقا سے سنی عثمان غنی، عثمان غنی، تم شان صحابہ جان نبی عثمان غنی، عثمان غنی، تم شان صحابہ جان نبی عثمان غنی، عثمان غنی، دنیا کی سبھی سخیوں سے سخی عثمان غنی، عثمان غنی، عثمان غنی، عثمان غنی، جب تجھ کو پکارا بات بنی عثمان غنی، عثمان غنی، عثمان غنی، عثمان غنی، عثمان غنی۔